الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں علیک بالعلم، علم حاصل کیجئے، علیک بالعلم، علم حاصل کیجئے۔ بس ہماری آج یہاں سے شروع ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والالتفات الی ما وراء والعقل والشرب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کتاب الصلاۃ کی دوسری فصل شروط صلاۃ کے بارے میں تھی، 7 شرطیں تھیں اور ہم 6 کو پڑھ رہے تھے، ترک کلام۔ اور اس ترک کلام کے ذیل میں 8 چیزیں اور ذکر کی گئیں کہ جن کو نماز میں ترک کرنا چاہیے۔ ربط سمجھ رہے ہیں؟ دوسری فصل نماز کی شروط صلاۃ کے بارے میں تھی، 7 شرطیں تھیں، 6 ترک کلام کے بارے میں تھی، اور ترک کلام کے نیچے ذیل میں 8 شرطیں اور بیان کیں کہ جن کو نماز میں ترک کرنا چاہیے۔ 8 شرطیں جو ذکر کیں ان میں سے ابھی ہم 8ویں کو پڑھ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ترک الالتفات الی ما وراء۔ کہتے ہیں کہ نماز میں التفات کو ترک کرنا چاہیے، الی ما وراء، پیچھے کی طرف توجہ کرنے کو ترک کرنا چاہیے۔ یعنی مطلب ہے قبلہ سے موڑ کر پچھلی طرف جو ہے نا توجہ کرنے کو ترک کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح بدن تو قبلہ رخ ہو لیکن کوئی صورت کو پوری کو گھما کر پیچھے کی طرف لے جائے، اگرچہ کہتے ہیں یہ فرض بعید ہے لیکن یہ بھی ترک کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن تھوڑا دائیں بائیں اگر رخ ہو جائے، سارا قبلے سے منحرف نہ ہو، تھوڑا دائیں بائیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ مکروہ ہے، تھوڑا دائیں بائیں ہونا مکروہ ہے۔ لیکن اگر پورا بدن قبلہ سے منحرف ہو جائے، پیچھے کی طرف موڑ جائے، ٹھیک ہے یہ نہیں، تو یہ جناب ترک کرنا چاہیے، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نمبر 9 جن کو نماز میں ترک کرنا چاہیے وہ کھانا اور پینا ہے۔ کھانے اور پینے کو بھی نماز میں ترک کرنا چاہیے، اگرچہ یہ کھانا اور پینا جو ہے وہ قلیل بھی ہو، جیسے ایک لقمہ ہے، کیونکہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کھانا اور پینا ہے یہ نماز کی وضع کے منافی ہے۔ نماز کی وضع ہے خضوع و خشوع، نماز کی وضع خضوع خشوع کے لیے کھانا پینا خضوع خشوع کے جو ہے نا یہ خلاف ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ کھانا پینا کو کہہ رہے ہیں کہ یہ افعال کثیر شمار ہوتا ہے، اس لیے کھانے اور پینے کو ترک کرنا چاہیے، کھانے اور پینے کو ترک کرنا چاہیے۔ کتنی دلیلیں دیجیے؟ 2۔ ایک یہ کہ وضع صلاۃ کے منافی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کھانا اور پینا جو ہے یہ افعال کثیر میں سے نا شمار ہوتا ہے۔ دونوں دلیلیں جو ہے نا یہ ضعیف ہیں، دونوں دلیلیں، ہر 2 دلیلیں جو ہے نا یہ ضعیف ہیں۔ پہلی دلیل کہ جو وضع صلاۃ کے منافی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، اصل جو منافات ہے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، وضع صلاۃ کے یہ کھانا پینا منافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو دلیل انہوں نے بیان کی کہ کھانا پینا فعل کثیر ہے، یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی بندہ بس ایک لقمہ فوراً نگل جائے تو یہ افعال کثیر کیسے ہو گیا؟ افعال کثیر بھی نہیں ہے شارع کی نظر میں۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں اقویٰ یہ ہے کہ یہ کھانا پینا جو ہے نا یہ فعل کثیر کی طرف جانا چاہیے۔ اگر فعل کثیر ہے تو پھر کھانا پینا
اس کا اعتبار کیا ہے؟ فعل کثیر کی طرف ہے۔ مگر آغا جان فرماتے ہیں اگر ایک آدمی نماز وتر میں ہے اور وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، وتر میں ہے، نماز وتر جو پڑھتے ہیں، نماز شب وتر، اور اس کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے، روزہ رکھنے کا اس کا ارادہ ہے، تو وہ آدمی پانی پی سکتا ہے جب اس کو یہ ہو کہ اگر میں یہ پڑھتا رہوں گا تو ادھر صبح ہو جائے گی، تو اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ پانی نماز میں پانی پی سکتا ہے، پانی پینے کی اس کو اجازت دی گئی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آغا جان؟ توجہ فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی اللہ حسبی اللہ وترک الالتفات الی ما وراءہ، التفات کو ترک کرے الی ما وراء، پیچھے کی طرف التفات کو ترک کرے۔ ان کان ببدنہ اجمع، ان کان الالتفات، اگر یہ التفات مصلی کے تمام بدن سے ہو، پورا بدن جو ہے وہ پیچھے کی طرف موڑ لے، قبلہ سے ہٹا لے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وقضا بوجہہ، اور اسی طرح توجہ کرنا چہرے سے، چہرے کو موڑ لینا قبلہ سے، عند المصنف، مصنف کی نظر میں۔ وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ بَعِيدًا، اگرچہ فرماتے ہیں یہ فرض بعید ہے، یہ فرض بعید ہے کہ بدن بندے کا سیدھا قبلہ کی طرف ہو اور پوری گردن جو ہے نا موڑ کے وہ کیا کر دے، قبلے سے موڑ کے پچھلی سائیڈ پہ کر دے، یہ فرض بعید ہے۔ مگر یہ کہ کسی کی جناب علی گردن اونٹ جتنی گردن ہو، بڑی لمبی گردن ہو، تو وہ موڑ لے شاید، ٹھیک ہے یا نہیں۔ اما الی ما دون ذالک، اما ذالکا، ذالکا کا اشارہ ہے ما وراء، یعنی پیچھے مڑنے سے تھوڑا سا کم، کل یمین والیسار، جیسے دائیں اور بائیں، فیکرہ بالوجہ، تو یہ چہرہ کرنا دائیں بائیں کیا ہے؟ چہرے کے ذریعے، یہ مکروہ ہے۔ ویبطل بالبدن عمدا من حیث الانحراف عن القبلۃ، اور پورا بدن جو ہے نا، پورا بدن جو ہے اس کو پھیرنے سے کیا ہے؟ یبطل، نماز باطل ہو جاتی ہے جب بندہ توجہ کرے پورے بدن کے ساتھ جان بوجھ کر پیچھے کی طرف، ویبطل یعنی نماز کو باطل کر دیتا ہے بدن، عمدن جان بوجھ کر، اگر اس کو موڑیں تو، من حیث الانحراف عن القبلہ، چونکہ وہ جو ہے قبلہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ منحرف ہو جاتا ہے۔ وترک الاکل والشرب، کھانے اور پینے کو ترک کرنا چاہیے۔ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا، اگرچہ یہ کھانا اور پینا جو ہے وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو، کاللقمۃ، جیسے ایک لقمہ ہے، کیوں جی؟ اما لمنافاتہما وضع الصلاۃ، یا اس لیے منافاتہما، یہ کھانا اور پینا جو ہے یہ نماز کی ماہیت کے منافی ہے، او لأن تناول المعقول والمشروب ووضع فی الفم وازدادہ افعال کثیرہ، یا اس لیے کہ یہ کھانا اور پینا ووضع فی الفم، اور اس کو منہ میں رکھنا، وازدادہ، اور اس کو چبانا جو ہے یہ کیا ہے؟ افعال کثیرہ، یہ افعال کثیرہ ہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وکلاہما ضعیف، ہر دو دلیلیں ضعیف ہیں۔ اذ لا دلیل علی اصل المنافات، اصل منافات پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ فالاقوی اعتبار الکثرت فیہما عرفاً، اقوی یہ ہے کہ کثرت معتبر ہے، فیہما، اس اکل اور شرب میں، عرفاً کثرت معتبر ہے۔ فیرجعان الی الفعل، پس یہ شرب اور عقل، یرجعان، یہ شرب اور عقل جو ہے نا رجوع کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، الی الفعل الکثیر، فعل کثیر کی طرف، فعل کثیر ہوگا تو ٹھیک نہیں ہے ورنہ نہیں۔
وہوا اختیار المصنف فی کتبہ الثلاثہ، اور اسی کو یعنی فعل کثیر ہونے کو مصنف نے اختیار کیا ہے اپنی 3 کتابوں میں، دروس، ذکرہ، بیان میں، الا فی الوتر لمن یرید الصوم، مگر وتر میں لمن یرید الصوم، جو روزہ رکھنے کا کیا کرے، ارادہ رکھے، مگر وتر میں جو آدمی روزہ رکھنے کا ارادہ رکھے، وہو عطشان، اور وہ شخص کیا ہے، عطشان، پیاسا بھی ہو، فیشرب اذا لم یستدع منافیا غیرہ، فیشرب تو وہ پانی جو ہے نا وہ پی لے، اذا لم یستدع جب اس کا پانی پینا منافی نہ ہو غیر شرب کے، پینے کے علاوہ جو ہے اس کا پانی پینا منافی نہ ہو، یعنی مثلا جو ہے اس کو قبلہ سے موڑ کے دوسری سائیڈ پہ برتن اٹھانا پڑے اور پھر پانی پینا پڑے، تو یہ تو نماز کے منافی ہے نا، نہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پانی ادھر ہی پڑا اور اس کو اٹھا کے پی لے، فیشرب تو وہ پی لے گا، اذا لم یستدع جب اس کا پانی پینا جو ہے وہ منافی ہونے کا موجب نہ بنے، پانی پینا جو ہے اذا لم یستدع جب وہ پانی پینا تقاضا نہ کرے منافی کا، غیر شرب کا، سوائے شرب کے منافی کا تقاضا نہ کرے، وخاف فجت الصبح قبل اکمال غرضہ منہ، اور صبح کا خاف فجت الصبح، اور کس کا خوف ہو، خاف فجت الصبح، صبح کے اچانک صبح کا بھی کیا ہو، خوف ہو، قبل اکمال غرض ہی من ہو، مصلی کی غرض جو ہے من ہو اس وتر سے کامل ہونے سے پہلے، مصلی کی غرض اس وتر سے مکمل ہونے سے پہلے صبح ہونے کا بھی کیا ہو، خوف ہو، ولا فرق فیہ بین الواجب والندب، کوئی فرق نہیں ہے فیہ اس صوم میں، بین الواجب والندب، واجب اور ندب کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، واجب ہو تو بھی اجازت ہے اور مستحب ہو تو بھی اجازت ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ أَجْمَعُ إِنَّمَا تُنَافِي الصَّلَاةَ مَعَ تَعَمُّدِهَا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ مُطْلَقًا وَبَعْضُهَا إِجْمَاعًا۔ وَعْلَمْ میں یعنی ایک مطلب بتا رہے ہیں کہ یہ مذکورات جتنی بھی ہم نے بیان کی ہیں، ترک کے کلام سے لے کر عقل شرب تک، جو مذکورات بیان کی ہیں ترک کے کلام سے لے کر عقل اور شرب تک، یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ نماز کے منافی ہیں، جب یہ عمدن ہوں مع تعمدها، جب یہ مذکورات عمدن ہوں تو یہ نماز کے منافی ہیں، یہ مذکورات تمام کی تمام نماز کے منافی ہیں جب یہ جان بوجھ کر انجام دی جائیں مصنف کی نظر میں، اور بعض مذکورات اجماعی ہیں، بعض مذکورات کیا ہیں، اجماعی ہیں۔ مصنف نے کہتے ہیں کہ آمد کی قید لومہ میں نہیں لگائی ہے کہ یہ مذکورات جو ہے نا نماز کے منافی ہیں جب آمدن ہوں، آمدن کی قید مصنف نے نہیں لگائی، کہتے ہیں اس لیے کہ مصنف نے کہا ہے نا ترک کرو، شرط ہے کہ ترک الکلام، ترک القحقہ، اشتراط، شرط لگائی نا، شرط جب لگائی کہ ترک کریں تو اس سے آمد سمجھ میں آ رہا ہے، یہ شرط جو لگائی ہے نا ترک سے کہ ترک کرو، ترک سے آمد سمجھ میں آتی ہے، کیوں؟ کیونکہ تکلیف جو ہے وہ موقوف ہے، یاد ہونے پر، یاد ہوگا تو پھر ہی وہ اس کو ترک کر سکتا ہے، کیونکہ ناسی جو ہے وہ تو مکلف ہی نہیں ہے، ناسی تو مکلف ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ وَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ أَجْمَعُ إِنَّمَا تُنَافِي الصَّلَاةَ مَعَ تَعَمُّدِهَا، آپ جان لیں کہ یہ مذکورات ترک کے کلام سے لے کر عقل و شرب تک، اجمع تمام کی تمام، انما تنافی الصلاۃ یہ نماز کے منافی ہیں، مع تعمدها جب یہ مذکورات کیا ہوں، عمدن ہوں، عند المصنف مصنف کی نظر میں، مطلقاً، مطلقاً یعنی تمام کی تمام،
و بعضها اجماعاً، اور بعض مذکورات جو ہیں وہ اجماعی ہیں۔ و انما لم یقید ہونا اکتفان باشتراطی ترکہا، انما لم یقید، مصنف نے عمد کی قید نہیں لگائی ہے ہونا لوما میں، کیوں؟ اکتفان مفعول لہ ہے، اکتفا کرتے ہوئے، باشتراطی ترکہا، مصنف نے ترک مذکورات کی شرط لگائی ہے، کہا نا مذکورات کو ترک کریں۔ فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي التَّكْلِيفَ بِهِ الْمُتَوَقِّفُ عَلَى الذُّكْرِ، کیونکہ یہ اشتراط تقاضا کرتی ہے کہ تکلیف جو ہے وہ موقوف ہے ذکر اور یاد پر موقوف ہے۔ لأن الناسی غیر مکلف ابتداء، کیونکہ ناسی جو ہے وہ مکلف ہی نہیں ہے ابتداء، ابتدا سے وہ تو مکلف ہی نہیں ہے۔ بات رہ گئی ابھی فعل کثیر کی جناب، کہ یہ جو فعل کثیر ہے اس کے بارے میں مصنف نے نا عمد کی قید لگانے سے کیا کیا ہے؟ توقف کیا ہے۔ فعل کثیر جو ہے مصنف نے اس فعل کثیر میں عمد کی قید لگانے سے کیا کیا ہے؟ توقف کیا ہے۔ بیان میں فعل کثیر کو مطلق کہا ہے، ذکرہ میں عمد کی قید، عمد کا ہونے کی نسبت دی ہے اصحاب کی طرف، کہ اصحاب کہتے ہیں کہ عمدن ہونا چاہیے، اور دروس میں مشہور کی طرف نسبت دی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ لیکن رسالہ الفیہ میں کوئی اور بات کی ہے، یہاں لومہ میں کہتے ہیں کیونکہ باقیوں میں عمد ہونا شرط ہے، فعل کثیر کو بھی ہم باقیوں کے ساتھ ملحق کر کے کہتے ہیں کہ فعل کثیر میں بھی عمد ہونا شرط ہے۔ نعم الفعل الکثیر ربما توقف المصنف فی تقییدہ بالعمد، جی ہاں جو فعل کثیر ہے چہ بسا مصنف نے توقف کیا ہے فی تقییدہ بالعمد، کہ فعل کثیر کو قید کرے عمد کے ساتھ، کیوں جی؟ لأنہ اطلقہ فی البیان، اس لیے کہ مصنف نے مطلق کہا ہے فعل کثیر کو بیان میں، وَنَسَبَ التَّقْیِیدَ فِی الذِّکْرَ إِلَى الْأَصْحَابِ، اور نسبت دی ہے نسب التقیید فی الذکر، تقیید یعنی اس عمد والی قید کی، مصنف نے اس عمد کی نسبت دی ہے ذکر میں اصحاب کی طرف، کہ اصحاب کہتے ہیں کہ فعل کثیر جو ہے عمدن انجام دے تو باطل ہے۔ وفی الدروس الی المشہور، دروس میں مشہور کی طرف نسبت دی ہے کہ مشہور کہتے ہیں کہ یہ عمد ہونا چاہیے فعل کثیر عمدن۔ وفی الرسالۃ الالفیہ جعلہ من قسم المنافی مطلقاً، رسالہ الفیہ میں جعلہ اس فعل کثیر کو قرار دیا ہے من قسم المنافی، منافی قسم قرار دیا ہے، مطلقاً عمدن و یا سہواً، مطلقاً سے مراد عمدن و یا سہواً، عمدن و یا سہواً کہا ہے کہ یہ فعل کثیر کیا ہے؟ منافی ہے۔ ولا یخلو اطلاقہ من دلالت علی القید الحاقا لہ بالباقی، ولا یخلو اطلاقہ، مصنف کا اطلاق جو ہے من دلالت علی القید، ولا یخلو اطلاقہ من دلالت علی القید الحاقا لہ بالباقی، مصنف کا فعل کثیر کو مطلق کہنا یہ خالی نہیں ہے کس سے؟ من دلالت علی القید، کہ یہ دلالت کرے علی القید، قید یعنی قید عمد پر، کہ عمد مراد ہے، الحاقا لہ بالباقی، فعل کثیر کو ملحق کریں باقی کے ساتھ، کیونکہ باقیوں میں ہم نے کہا ہے نا کہ عمدن ہو، عمدن شرط ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس فعل کثیر کو بھی قید لگائیں گے عمد کے ساتھ۔ نعم لو استلزم الفعل الکثیر، جی ہاں اگر فعل کثیر، اگر مستلزم و فعل کثیر ناسین انمہا صورت صلاۃ رأساً توجہ البطلان، جی ہاں اگر فعل کثیر جو ہے نا، لو استلزم الفعل الکثیر، اگر فعل کثیر
مستلزم ہو، ناسین جو بھول کرے، ان میں ہا صورت صلاۃ رأسن سیرے سے نماز کی صورت کو ہی مٹا دے۔ فعل کثیر جو ناسین ہے وہ اصلاً رأسن سیرے سے نماز کی صورت ہی مٹا دے۔ توجہ البطلان ویزن تو اس میں بھی باطل ہونا جو ہے وہ متوجہ ہے، اس میں بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن الاصحاب اطلق الحکم، لیکن اصحاب نے حکم کو مطلق کہا ہے۔ یعنی کیا کہا ہے اصحاب نے حکم کو مطلق کہا ہے کہ سہون مبطل نہیں ہے، سہون مبطل نہیں ہے، انہوں نے مطلق کہا ہے، اصحاب نے مطلق حکم لگایا ہے کہ سہون جو ہے وہ مبطل نہیں ہے۔ اسی آخری بات کو ایک مرتبہ پھر سن لیں۔ نعم لو استلزم الفعل الکثیر ناسین ان میں ہا صورت صلاۃ رأسن توجہ البطلان ویزن، جی ہاں اگر فعل کثیر ناسین جو ہے وہ نماز کی صورت کو ہی مٹا دے سیرے سے تو بطلان متوجہ ہے، اس میں بھی باطل ہے۔ لیکن الاصحاب اطلق الحکم، لیکن اصحاب نے حکم کو مطلق کہا ہے۔ کیا کہا ہے بھلا کہ سہون مبطل نہیں ہے، اگرچہ وہ موجب بن جائے۔ یہ ان میں ہائے صورت صلاۃ جو آپ نے کہا ہے نماز کی صورت کو ہی مٹا دے، انہوں نے تو مطلق کہا ہے، اصحاب نے مطلق کہا ہے کہ سہون مبطل نہیں ہے۔ اب میرے عزیزو اگر آپ کی خدمت میں جو ہے عرض کرنا ہے توجہ فرمائیں تو وہ کیا ہے کہ یہ جو شروط صلاۃ ہے، شروط صلاۃ نماز کتنی تھیں؟ 7۔ ابھی ہم الحمدللہ 7ویں پڑھنا چاہتے ہیں۔ 7ویں جو شروط صلاۃ میں سے ہے وہ جناب علی اسلام ہے۔ اسلام جو بھی عبادت ہے وہ کافر سے نا عبادت صحیح نہیں ہے، اور اس عبادت میں نماز بھی داخل ہے۔ جو بھی کافر ہے، کافر مرتد ہے، مثلا ملی ہے، فطری ہے، جو بھی کافر ہے مرتد ملی ہے فطری ہے، کافر سے جو ہے نا عبادت کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ کافر پر بھی یہ نماز واجب ہے لیکن اس سے صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جو نماز ہے نا وہ کافر پر واجب ہے، اس کے بارے میں بھی اس سے پوچھا جائے گا، سوائے ابی حنیفہ کے، وہ کہتا ہیں کہ یہ جو فروع دین ہیں ان کی جو ہے کافر مکلف نہیں ہے، کافر ان کا مکلف نہیں ہے۔ تو شروط صلاۃ میں سے 7ویں کیا ہوئی آگا جان؟ اسلام۔ اور اسلام کے بارے میں عرض کیا ہے کہ جو ہے یہ شرط ہے، اور عبادت جو ہے وہ کافر سے صحیح نہیں ہے، چاہے وہ کافر مرتد ملی ہو یا فطری ہو۔ مرتد ملی وہ ہوتا ہے کہ جو اس کے ماں باپ کافر تھے، ماں باپ اس کے کافر تھے، وہ پھر ہوا مسلمان ہونے کے بعد پھر مرتد ہو کر اپنی ماں باپ، وہ پچھلی لائن پہ ملت جس کی کفر تھی دوبارہ پیچھے پلٹ گیا۔ اور مرتد فطری وہ ہوتا ہے جو مسلمان پیدا تو مسلمان ہوا تھا، ماں باپ مسلمان تھے، پھر یہ مرتد ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں مرتد فطری۔ فرق یہ ہے مرتد ملی اور فطری میں، مرتد ملی کی کہتے ہیں علماء توبہ قبول ہے، مرتد فطری کی توبہ قبول نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے۔ السابع 7ویں شرط الاسلام، اسلام ہے۔ فلا تصح العبادت مطلقاً، عبادت صحیح نہیں ہے مطلقاً، جو بھی عبادت ہے ہر عبادت، فتدخل الصلاۃ، نماز بھی عبادت میں داخل ہے، من الکافر، عبادت صحیح نہیں کس سے؟ کافر سے صحیح نہیں ہے مطلقاً کی یہ وضاحت نہ خود کر رہے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مُرْتَدًا مِلِّيًّا أَوْ فِطْرِيًّا، اگرچہ وہ کافر مرتد ملی ہو یا فطری ہو۔ مرتد ملی بتایا ہے، مرتد ملی کون ہوتا ہے؟ مرتد ملی وہ ہوتا ہے جس کے ماں باپ کیا ہوں آغا جان؟ مرتد ملی وہ ہے جس کے ماں باپ کافر ہوں، ملت اس کی کفر ہو،
مسلمان ہوا ہو پھر پلٹ جائے، فطری مسلمان ہوتا ہے اور پھر کافر ہو جاتا ہے، فطرت اسلام تھی اس کی۔ وَإِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ، اگرچہ یہ نماز علیہ کافر پر واجب ہے، کما ہوا قول الاکثر، جیسا کہ قول اکثر ہے، اکثر کا قول یہی ہے، کیا بلا اکثر کا قول کیا ہے کہ یہ عبادت کافر پر واجب ہے، خلافاً لأبی حنیفہ، ابی حنیفہ کے خلاف، حیث زعم انہ غیر مکلف بالفروع، کہ ابی حنیفہ نے گمان کیا ہے کہ کافر مکلف نہیں ہے فروع کا، فلا یعاقب علی ترکہا، پس کافر کو ترک کے فروع پر فلا یعاقب، عقاب نہیں کیا جائے گا، علی ترکہا، ترک کے فروع پر۔ وتحقیق المسلۃ فی الاصول، تحقیق مسئلہ جو ہے اصول، اصول سے مراد اصول فقہ نہ سمجھنا کہ بھائی اصول فقہ کی بات ہو رہی ہے، تحقیق المسئلہ فی الاصول یعنی اصول دین میں ہے اس مسئلے کی تحقیق کہ کافر کے جو ہے اس کے فروع کے جو ہے نا وہ ذمہ دار ہیں نہیں ہیں، کیا ہے اس مسئلے کی تحقیق اصول دین میں ہے۔ والتمیز، اس اسلام کے ذیل میں ایک اور چیز بتا رہے ہیں، تمیز بھی شرط ہے، نماز میں تمیز ہونا شرط ہے۔ تمیز سے مراد بھی یہ جو ابھی بتاؤں گا یہ ہے، نہ کہ وہ کوئی اور معنی تمیز کا آپ لے لیں۔ وَالتَّمِيزُ بِأَن يَكُونَ لَهُ قُوَّةٌ يُمْكِنُهُ بِهَا مَعْرِفَةُ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ، تمیز سے مراد یہ ہے بِأَن يَكُونَ لَهُ قُوَّةٌ، لہو مصلی کے لیے قوت ہو، يُمْكِنُهُ بِهَا مَعْرِفَةُ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ، يُمْكِنُ اس مصلی کے لیے ممکن ہو اس قوت کے ذریعے سے کیا کرے، افعال صلاۃ کی معرفت اس کے لیے ممکن ہو، تمیز سے مراد یہ ہے بِأَن يَكُونَ لَهُ قُوَّةٌ، اس مصلی کے لیے قوت ہو، یمکنہ بہا معرفت افعال الصلاۃ، کہ اس مصلی کے لیے اس قوت کے ذریعے سے افعال صلاۃ کی معرفت کیا ہے، ممکن ہو، لے یمیز الشرط من الفعل، تاکہ شرط کو فعل صلاۃ سے کیا کرے، تمیز دے، ویقصد بسبب ہی فعل العبادت، اور اس تمیز کے سبب سے فعل عبادت کا وہ قصد کرے۔ فلا تسع من المجنون والمغمى علیہ، پس یہ جو نماز ہے صلاۃ یہ صحیح نہیں ہے، من المجنون والمغمى علیہ، مجنون اور مغمى علیہ سے صحیح نہیں ہے۔ والصبی غیر الممیز، صبی جو بچہ غیر ممیز ہے اس سے بھی صحیح نہیں ہے، لافعالها، افعال صلاۃ، بحیث لا یفرق بین ما ہوا شرط فیہا وغیر شرط، اس حیثیت کے ساتھ کہ وہ بچہ فرق نہیں کرتا، ما ہوا شرط فیہا، جو چیز نماز میں شرط ہے، فیہا نماز میں، وغیر شرط اور جو شرط نہیں اس کو پتہ نہیں چلتا، وما ہوا واجب وغیر واجب، اور وہ جو واجب ہے اور وہ جو واجب نہیں اس کو تمیز نہیں دیتا، اذا نبہ علیہ، جب اس کو اس کی تنبیہ کی جائے کہ بتاؤ تو وہ بتا نہیں سکتا۔ وَيُمَرَّنُ الصَّبِيُّ عَلَى الصَّلَاةِ لِسِتٍ، بچے کو تمرین کرائی جائے نماز پر، لِسِتٍ 6 سال کی عمر میں، وَفِي الْبَيَانِ لِلسَّابِعٍ، کتاب بیان میں کہا ہے 7 سال کی عمر میں، وَكِلَاهُمَا مَرْوِيٌّ، اور ہر دو کیا ہیں آغا جان، مروی ہیں، دونوں کے بارے میں ہے، 6 سال بھی آیا ہے 7 سال بھی آیا ہے۔ وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا لِتِسْعٍ، نماز کی خاطر اس کو 9 سال کی عمر میں مارا جائے، نہیں پڑھتا تو ماریں۔ ورویہ لعشرٍ، اور ایک روایت 10 سال کی عمر میں، یضرب 10 سال کی عمر میں۔ وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ النِّيَّةِ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ، بچہ مخیر ہے، نیت وجوب اور ندب کے درمیان بچہ مخیر ہے۔ والمراد بالتمرین التعوید علی افعال المکلفین، تمرین سے مراد کیا ہے، التعوید علی افعال المکلفین، کہ وہ عادت کرے افعال مکلفین پر، لیعتادھا قبل البلوغ، تاکہ ان افعال کی اسے عادت ہو جائے بالغ ہونے سے پہلے، فلا یشق علیہ بعدہ، پھر اس صبی پر سخت نہ ہو، بعدہ بلوغ کے بعد اس کے اوپر وہ سخت نہ ہو۔ موفق مؤید رہو عزیزو،
سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔